السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس بیان کو غور سے سنیں۔ حضرت جی کا یہ بیان اخلاقیات پہ ہے اور بہت ہی زبردست باتیں جو ہے حضرت جی نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس بیان کو غور سے سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے اور خود ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ اب بیان کو سنیں۔ کہ جب تک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اپنی شرائط، آداب اور طریقے سے نہ ہوگا، اس وقت تک امت توبہ پر نہیں آئے گی۔ امت توبہ پر جب آئے گی جب یہ دونوں کام اس کے طریقے سے کیے جائیں۔ بڑی بہن نے شراب پینی چھوڑ دی، توبہ کر لی، تو میرے دوستو عزیزو یہ بات ہے کہ اس کام کا مزاج سیکھو، اس کام کا مزاج سیکھو۔ میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنے فتنے ہیں صرف اس کام کی مزاج سے ہٹنے کی وجہ سے، جتنے فتنے ہیں سب کام کی مزاج سے ہٹ گئے۔ سارے فتنوں کا دروازہ یہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کمیاں تو سب میں ہوں گی، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، کمیاں سب میں ہوں گی۔ کہ کیا کریں کہ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگو، اس کے لیے دعا مانگو، بس آسان راستہ ہے۔ اس کے لیے دعا، اپنے لیے عافیت، کہ اللہ اس کو تو اس سے معاف کر دے اور مجھے اس گناہ سے عافیت دے، آسان راستہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ مزاج ہے عفو درگزر کا، یہ مزاج ہے عفو درگزر کا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے اجتماعیت کے لیے کہ عفو درگزر، معاف کرو، معاف کرو۔ جی ہاں، جو معاف کرتے ہیں، معاف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے اپنی مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا، سنو غور سے بات، جو خالق سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا، مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا طالب ہوگا اس کے لیے مخلوق کو معاف کرنا آسان ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ تم اگر خالق سے مغفرت چاہتے ہو تو مخلوق کو معاف کرو، یہ حکم ہے، درگزر کرو، معاف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنا معاف کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا میں اپنے غلام سے ایک دن میں کتنی مرتبہ درگزر کروں؟ فرمایا 100 بار۔ کس سے؟ غلام، جی ہاں، جو تمہارے ہاتھ تلے ہے، 100 بار معاف کرو۔ ہاں، تو یہ ہے مزاج۔ غلطیاں ہوں گی، ہوئی ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مشرکین کو خط لکھ دیا اور اس میں خبر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں، حالانکہ آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ کا راز کھول دیا۔ آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ فلاں عورت خط لے کر مکہ مکرمہ جا رہی ہے۔ آپ نے عثمان سے فرمایا کہ جاؤ تیز گھوڑے پر سوار ہو کر اور فلاں مقام پر تمہیں عورت ملے گی، اس سے خط لے آؤ۔ بھلے آیا خط، وہ عورت مکے کے راستے میں ہی تھی، وہ خط آ گیا۔ آپ نے خط کھولا، حضرت حاتب کی طرف سے، مشرکین مکہ کے نام۔ فرمایا کہ حاتب کیا کیا تم نے؟ عرض کیا کہ میں نے اسلام کی مخالفت میں یہ کام نہیں کیا، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں۔ یہ بات یہ انہوں نے مجبوری بتائی اپنی۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تو اہل بدر کو معاف کر چکے ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں، تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے، جو چاہو کرو۔ جی ہاں، اس سے یہ اصول ملا ہے، اس سے ایک اصول ملا ہے، سنو غور سے، کہ اس سے یہ اصول ملا ہے ہمیں کہ اگر کام کرنے والوں سے غلطی ہوں تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو، غلطیوں کو نہیں، قربانیوں کو یاد کرو۔ ہاں، غلطیوں کو نظر انداز کرو، قربانی یاد کرو کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ یہ نہیں کسی کو اس کی غلطی کی وجہ سے پیچھے کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانیاں یاد کرو۔ تو قربانیاں یاد کرو گے تو غلطی کرنے والوں کی بھی قدر ہوگی، اور قربانی یاد نہیں کرو گے تو اسی کی غلطی ہوگی اس کو ضائع کر دو گے۔ اس لیے صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے۔ جی ہاں، لے کر، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ ساتھیوں کو لے کر چلو۔ ان سے نہیں ملتی، ان سے ملتی ہے، ان سے نہیں ملتی، ان سے ملتی ہے، یہ کوئی چیز نہیں، ساتھیوں کو لے کر چلو۔ مختلف ساتھیوں پر حالات آ جاتے ہیں، فطروں میں پھنس جاتے ہیں،
مختلف رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، گھریلو حالات آ گئے، علاقے والوں نے روک لیا، علاقے والوں کی طرح حالات آ گئے، جی ہاں مختلف حالات آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ساتھیوں کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو جوڑ کر لے کر چلو۔ سنو غور سے، صحابہ اس کے لیے کیا فکر کرتے تھے اور اللہ ان کے فکر پر کیسے لوگوں کو واپس لاتے تھے، سنو غور سے۔ ایک صحابی تھا عیاش بن ابی ربیعہ، وہ حضرت عمر کے ساتھ آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ ہجرت کی۔ ادھر ابو جہل کو پتہ چلا کہ عیاش خاموشی سے نکل گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو ابو جہل آئے مدینہ منورہ اور آ کر یہ کہا اس نے کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی، سایہ حاصل نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہ دیکھ لے، تم واپس چلو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی مرکزیت سے تو باہر آویں۔ سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ یہ مرکز ہے، یہ قلعہ ہے، جی ہاں، اس کا حدیث میں قلعہ کہا ہے کہ مدینہ قلعہ ہے، جی ہاں یہ مرکز ہے، کہ کسی بہانے اس کو یہاں سے نکالو۔ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے نکالو اس کو۔ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کو اسلام چھوڑو تو یہ چھوڑے گا نہیں، اگر کہیں گے بھائی تمہارے دوست احباب تمہیں بلا رہے ہیں، یہ آئے گا نہیں۔ لہذا ماں ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کا دل نرما جائے گا، یہ واپس ہو جائے گا۔ تو یہ کہا ابو جہل نے کہ تمہاری ماں مر جاوے گی مکے کی گرمی میں، جلدی کرو چلو۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے کہا کہ عیاش ہرگز مت جانا اس کے ساتھ، یہ تمہیں تمہارے اسلام سے مرتد کر دے گا تمہیں۔ حضرت عیاش نے کہا عمر ماں کو قسم سے بری کرتا آؤں گا، وہاں میرا مال دبا ہوا وہ لیتا آؤں گا۔ حضرت عمر مال کے لیے جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں کو جو میں کاٹیں گی وہ کنگھی کر لے گی، جب گرمی سے آئے گی وہ سایہ حاصل کر لے گی، تو مت جا۔ اور رہا مال کہ تجھے معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو میرا آدھا مال ابھی لے لے مگر تو نہ جا، یہ قربانی ہے، آدھا مال لے، آدھا مال تیرا، آدھا مال میرا، وہ مال کچھ بھی نہیں جو تمہارے نہیں جا رہا، یہ مال بہت زیادہ ہے، یہ تو لے لے، وہاں مت جا۔ ایک ساتھی کے لیے فکر، داعی میں استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ جسے آنا ہو آؤ، جسے نہیں آنا مت آؤ، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں ساتھیوں کو لاؤ، قریب کرو، غلط فہمیاں دور کرو، یہ ذمہ داری ہے سب کی، ایک اجتماعی کام ہے، اجتماعیت سے ہی اجتماعیت باقی رہتی ہے، افتراق سے افتراق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیاش نے کہا نہیں جی مجھے تو جانا ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا جانا ہی ہے تو پھر یہ میری سواری لے جا، بہت تیز سواری ہے، اس اونٹنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت تیز دوڑتی ہے، اگر تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے تو اس پہ جان بچا لینا، پھر جان کی حفاظت، پہلے ایمان کی حفاظت۔ نکلے وہاں سے، ابو جہل نے کہا اے عیاش میری سواری تو بڑی سست ہے، اپنے ساتھ سوار کر لو مجھے، کہ ہاں آ جاؤ۔ چنانچہ سواری بٹھائی، نیچے اترے، ابو جہل نے حضرت عیاش کو رسیوں سے باندھا اور ستایا، مکہ مکرمہ لے گئے، یہاں تک عیاش بن ابی ربیعہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر پھر فکر میں لگے ہوئے، پھر آپ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور آپ پر قرآن نازل ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی یہاں پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں لکھ کر مکہ مکرمہ بھجوائی کہ جو مکے میں جا کر فتنے میں پڑ گئے وہی اس آیت کو پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ عمر نے آیت کیوں لکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اسلام سے ایک مرتبہ نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، یہ صحابہ کا خیال تھا کہ جو اسلام سے ایک مرتبہ نکل گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان، اس خط کو پڑھتے ہی عیاش بن ابی ربیعہ جو کہ خط کو پڑھتے ہی وہاں سے فوراً سواری پکڑی اور سیدھے مدینہ منورہ آئے اور آ کر آپ سے ملے اور ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے۔ یہ ایک مستقل کام تھا چلے جانے والوں کو لانا۔ سنو غور سے، ایک نوجوان حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، اکثر مسجد کو وقت دیا کرتا تھا، پھر غائب ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی وہ فلاں نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں بھول جائیے اس کو، وہ اب آپ کے کام کا نہیں رہا، شراب پینے لگا ہے، فلاں ملک میں چلا گیا ہے، اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ حضرت عمر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا سب سے کہ تم سب دعا کرو
میں اس کو خط لکھتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور خط کے اندر کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، ایک قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی. حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیت قرآن کی لکھ کر حضرت عمر نے اس کو بھیجی جو شراب پینے لگا تھا، مصر یا اردن غالباً چلا گیا تھا. اس نے ادھر حضرت عمر نے ساتھیوں کو دعا میں لگایا، ادھر اس کو خط لکھا. روایت میں ہے کہ اس نے خط پڑھتے ہی شراب سے توبہ کی کہ اچھا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے اور پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. حالانکہ کون نہیں جانتا، لیکن حضرت عمر کی فکر اور ساتھیوں کی دعا، اس نے خط پڑھتے ہی شراب سے توبہ کی اور فوراً واپس آیا. میرے دوستو عزیزو، یہ ایک کام ہے کہ ساتھیوں کو لے کر چلو، ساتھیوں کو لے کر چلو اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دعوت پر مجتمع کر دے. اس لیے کہ 100% صحابہ کرام، 100% صحابہ یعنی 100% مسلمان دعوت اللہ پر مجتمع تھے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اجتماعیت کیوں متاثر ہوتی ہے؟ اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے. اطاعت اللہ کے رسول کی، اطاعت اللہ کے رسول کی. دیکھو بہت بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے طبیعت کے خلاف احکام آنے پر. وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے طبیعت کے خلاف احکام آنے پر. پھر اللہ منتخب کرتے ہیں بندوں کو. وہ جو حکم آتے ہیں، وہ احکام آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، اللہ کے احکام ہیں، کبھی حیثیت کے خلاف اور کبھی جذبے کے خلاف، اور کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف. یہ تین چیزیں ہیں، بہت اہم سمجھنی ہے. حکم آئے گا اللہ کا جذبے کے خلاف، حیثیت کے خلاف، معمول کے خلاف. انبیاء علیہ السلام نے اور ملائکہ نے اس حکم کو پورا کر کے دکھلایا ہے. سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا. اتنی مدت جو فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے مستقل سجدے میں ہے. ایک فرشتے کی وہ تعداد ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو ہر وقت رکوع میں ہے. ایک فرشتوں کی وہ تعداد ہے جس کی تعداد کوئی نہیں جانتا، وہ ہر وقت قیام میں ہے. کوئی شمار نہیں ہے فرشتوں کی تعداد کا. ایک مدت ہو گئی تھی عبادت کرتے کرتے. سنو غور سے بات، جب کوئی کہیں کسی عبادت میں، کسی ریاضت میں، کسی دعوت میں اور کسی کام میں پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ نے حضرت جی کا بیان سنا اور بہت ہی قیمتی باتیں بتائی حضرت جی نے کہ ساتھیوں کو لے کے چلو، کس طرح لے کے چلنا ہے، کس طرح جو ہے ان کو ان کی باتوں پہ جو ہے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے. اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی حضرت جی کہ جس سے ہمیں کام کے اندر جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور خاص کر تو یہ بتائے کہ جو ہے ساتھیوں کے حالات کو دیکھو کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں. صرف کام سمجھ کے جو ہے ان کی دل آزاری نہ کرو، ان کو جو ہے ان کے جو ہے حالات بھی معلوم کرو تاکہ جو ہے حالات معلوم ہونے پر ان کی کچھ مدد کی جا سکے. آج جو ہے ہمارے پرانے ساتھیاں حضرت جی سے بتائے، آج ہمارے پرانے ساتھیاں صرف دیکھتے ہیں تو جو ہے چلا 4 مہینے 3 دن ان کے اوپر حالات کیا گزر رہے ہیں، ان کی طبیعت اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں. صرف جب بھی آتے ہیں تشکیل بھائی، کبھی جو ساتھی مستقل جوڑ رہا ہے اس کے حالات بھی تو معلوم کرو، اس کے احوال معلوم کرو کہ کیوں نہیں جوڑ رہا، کیا ناراضگی ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ساتھی دور ہے، کام سے دور ہے. لیکن نہیں، آج زدم زدی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ کہنے سننے سددہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے. تبلیغ کا راستہ یوٹیوب پر بھی جو ہے یہ چینل ہے میرا، تبلیغ کا راستہ.